اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج انشاءاللہ ہم 10 محرم کے حوالے سے واقعات کا تذکرہ کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 9 محرم کو وہ جنگ کرنا چاہ رہے تھے اور حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پیغام پہنچایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہ اس کو ایک دن کے لیے مؤخر کر دیا جائے تاکہ جو ہے وہ رات کی عبادت کر سکیں، مناجات کر سکیں، دعا ذکر قرآن کی تلاوت عبادت کر سکیں. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم جو ہے نا وہ 10 تاریخ کے اس کو پروسیڈ کریں، اس کے بارے میں بات کریں، میں ایک آیت جو ہے نا میری نظر سے گزری، سورہ الشورى کی آیت نمبر 23. کہہ دو میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت داری رشتہ داری کی محبت کے. اچھا، اس کی تفسیر میں 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے بارے میں کہا تھا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں کہا تھا، جس میں حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہا اور ان کے گھرانے کے لوگ بھی شامل ہیں. اچھا، مجھے جو سمجھ میں آیا کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا کہ مجھے نقصان نہ پہنچاؤ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اذیت دینا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے برابر ہے، خواہ وہ اسلام دشمنی کی وجہ سے ہو یا کوئی بھی اس کی وجہ ہو. تو بات تو مطلب تو دونوں کا جو نا وہ ایک ہی نکلتا ہے، کیونکہ ایک دوسری سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں ہے نا، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلت دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ نبی کو ایذا دینا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی، ایذا دیا، وہ مجھے ایذا دیتا ہے. تو یہ پھر سب کے لیے ہے، مطلب حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین بھی اس میں امپلائڈ ہے، مطلب وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اہل بیت کو تکلیف دینا، خاص طور پر اسلام دشمنی کے جذبے سے گویا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے. تو اور ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو بغض اہل بیت میں جو دنیا سے گیا تو پھر وہ نفاق کی اور کفر کی حالت میں گیا، اس کو شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ کس کے بارے میں بات کریں. پھر آپ حضرت علی سے بغض رکھنا، اور تو وہ بھی ایک نفاق کی نشانی ہے. یہ بھی حدیث میں ہمیں بات پتہ لگتی ہے کہ آپ سے محبت نہیں کرے گا لیکن مومن، اور آپ سے بغض نہیں رکھے گا لیکن منافق، تو نفاق کی نشانی. اور اس زمانے میں وہ دیکھ لیتے تھے، مطلب یہ ہے کہ کسی کا نفاق جاننا ہو تو دیکھتے تھے کہ اس کی رائے کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ جن کو مانا جاتا ہے کہ حضرت علی سے تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جو ہیں وہ حضرت علی سے بہتر ہیں. یہ ہے بہت سارے لوگوں کی رائے، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ حضرت علی بہتر ہیں، ان کو تفصیلی کہتے ہیں یا شیعان علی کہتے ہیں، جو بھی ہے. بلکہ مقربین تو سبھی مانتے ہیں نا کہ چاروں مقربین ہیں. تو چلیں حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیجئے، ان کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اہل بیت کو ان کی محبت کس درجے میں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ بلاتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں. جب وہ گلا کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں خلافت کے مشورے میں شامل نہیں کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. پھر جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو 6 مہینے میں انتقال کر کے وہ پھر جاتے ہیں ان کے گھر کے باہر اور سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں. تو وہ جانتے تھے نا کہ باہر کے دیکھیں اختلاف ہونا دوسری بات ہے، بغض ہونا. اچھا، پھر اختلاف بھی مطلب اس کی بھی نا نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن وہ کیوں گئے کہ پوچھو ان سے کہ مجھ سے راضی ہیں، کیونکہ پتہ تھا کہ اگر وہ ناراض گئے حضرت صدیق تعالیٰ عنہ سے تو وہ یہ ان کے لیے تشویش کی بات ہے. حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کے بیٹے مطلب بچے تھے، حضرت عمر بن عبداللہ، حضرت حسین بچے تھے. تو وہ دونوں میں آرگومنٹ کسی بات میں ہو جاتی ہے. بچوں نے کہا تمہارے والد جو ہے ہمارے دانا کے نوکر تھے. تو وہ شکایت لے گا عمر فاروق کے پاس گئے تو انہوں نے کہا حسین نے یہ کہا، وہ سمجھ رہے کہ وہ غصہ ہو جائیں گے میرے والد. تو انہوں نے کہا اچھا حسین سے کوئی لکھ کے دو تو تاکہ میں جو ہے نا وہ قیامت کے دن اس کو پیش کروں اپنی مغفرت کے لیے. اور پھر کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب بھی مشکل میں آئے تھے اپنے دور میں تو وہ واسطہ دیتے تھے حضرت علی کو اپنی رشتہ داری کا کہ جو ہے نا مجھے اس مسئلے سے مجھے نکالو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو جو ہے نا وہ کا مقام مخصوص ہے، ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اور دی ہے نا یزید نے ان تمام جو چیزیں ہیں مودہ کا جو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے خیال ہی نہیں رکھا. تو یہ اس اینگلس، اس زاویے سے بھی نا مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے. خیر اینی وے، تو وہ ان کو مہلت مل گئی کہ مؤخر کر دیا گیا، مطلب 10 تاریخ تک جنگ کو امیوننٹ تو ہو گئی تھی کہ اب تو ہونا ہی، قتال تو ہونا ہے، خون بہے گا. تو اس میں نا کچھ ایونٹس جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کرونیکل آرڈر میں نہ ہو، لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. بڑی مشکل سے مطلب ہم نے یہ چیزیں جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے نکالی ہیں اس ویلاگ کے لیے. تو ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ظاہر تھا کہ اس کو لیڈ کون کر رہا تھا، یزید کی طرف سے عمر بن سعد. تو ان کی بس بدقسمتی. تو حضرت ان کے درمیان مطلب یہ نہیں کہ حضرت امام حسین نے کوئی حجت نہیں مطلب ان سے مکالمہ نہیں کیا، ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی. تو آپ اب مکالمہ دیکھیں حضرت امام حسین کا اور عمر بن سعد کا، اور آپ دیکھیں کہ سوال جواب اس سے بھی ہمیں بہت سیکھنے کو ملے گا. تو روایت میں پتہ لگتا ہے کہ عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کو جب امام حسین میدان میں تنہا رہ گئے اور جنگ کا آغاز قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن سعد کو تنہائی میں بلا کر بات کی تاکہ وہ آخری وقت میں ہوش میں آ جائے. تو امام حسین علیہ السلام فرمایا، ایس ابن سعد، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ میں تیرے نبی کی نواسی کا بیٹا نہیں ہوں؟ زمین پر مجھ جیسا کوئی نہیں
کیا یہ بات تجھے میرے خون بہانے سے روک نہیں رہی؟ ایک اور مطلب اور پھر یہ بھی فرمایا انہوں نے عمر سے کہ افسوس ہے عمر، کیا تو مجھے پہچانتا نہیں؟ کیا میں تیرے نبی کا نواسا نہیں؟ کیا میں ان کا چچا زاد بھائی نہیں؟ کیا میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار نہیں؟ کیا تم میں کوئی ہے جو میرے ساتھ ہونے والے ظلم کو روکے؟ افسوس اے ابن سعد، کیا تو مجھے قتل کرے گا تاکہ ابن زیاد تجھے رے ایران کی حکومت دے؟ خدا کی قسم تو اس حکومت سے کبھی لذت نہیں پائے گا اور اس کے گندم بھی نہیں کھا سکے گا۔ یعنی یہ پیش گوئی بھی سچ ہوئی۔ عمر بن سعد رے کی حکومت نہ پا سکا اور چند دن بعد قتل ہوا۔ تو عمر بن سعد کے اب آپ جواب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، عمر بن سعد کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ سچے ہو، علم والے اور عظیم نسب والے ہو، مگر ہم عبید اللہ بن زیاد کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ تو بدبختی ہے کہ نہیں ہے یہ جان بھی رہے اور پھر جو ہے وہ اپنی عاقبت خراب کر دے۔ تو حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، خدا کی قسم میں نے آج تک کوئی کافر بھی نہیں دیکھا جس کی حجت تجھ سے زیادہ کمزور ہو۔ یعنی کافر بھی اس وجہ سے نہیں کہ وہ ناراض ہو جائے گا، بھائی وہ مانتے ہی نہیں تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، تو وہ لڑ رہے تھے، تم تو مان رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ وہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین نے آخری لمحے تک عقل، دین، رشتہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا واسطہ دیا۔ وہ جو مودہ والی آیت کا جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا، وہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے اس آیت کا بھی لحاظ نہیں رکھا، عمر بن سعد نے، ابن زیاد نے اور وہ یزیدی لشکر نے اور یزید نے۔ عمر بن سعد سب کچھ جانتا تھا، پہچانتا تھا، مگر دنیا کی حکومت، مال اور اقتدار کی لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ یہ جو مکالمہ ہوا ہے نا، قیامت تک ہر مسلمان کو سبق دیتا ہے، صرف حق کو پہچاننا کافی نہیں، حق کا ساتھ دینا ضروری ہے، ورنہ عمر بن سعد کی طرح لعنت زدہ ہو جاؤ گے۔ وہ تو ساتھ بھی کیا دیتا، وہ تو اس کے خلاف ہی کھڑا ہو گیا۔ تو امام حسین کا ایک اور خطبہ ہے یا فکرہ ہے آخری، خدا کی قسم میرے بعد تمہیں زیادہ مہلت نہیں دی جائے گی، بس اتنی ہی جتنی ایک سوار کو اونٹ پر بیٹھ کر خط مکمل کرنے کی دی جاتی ہے۔ یا ایک اور روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تم اتنی دیر بھی باقی نہیں رہو گے جتنی دیر میں ایک گھوڑا سوار کا سوار ہونا ہوتا ہے، چکی کی طرح گردش کرو گے اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد کیا یہ پریڈکشن صحیح ہوئی کہ نہیں۔ لشکر یزید حق کو تو رد کر چکا تھا، امام نے آخری دلائل حسب و نسب اور دین کی بنیادوں کو یاد دلایا، مگر سپاہ یزید دین سے اندھے ہو چکے تھے، دنیا کی لالچ میں غرق تھے۔ اس وقت مطلب امام علیہ السلام نے ان کے لشکر کو کہا کہ تم میرے قتل پر بزید ہو، خدا کی قسم تم میرے بعد خوشی کا دن نہیں دیکھو گے، تم پر زوال آئے گا، تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، ظلم کا پہیہ تمہیں بھی رون ڈالے گا۔ تو اب آپ دیکھ لیں اس مسلمانوں کی تاریخ اور بنو امیہ کی اپنی تاریخ اس کے بعد کیا رہی ہے۔ تو وہ آپس میں بنو امیہ بنو باس سے لڑتے رہے، پھر وہ بنو امیہ بھاگ کے اسپین چلے گئے، پھر وہاں بھی ان کا وہاں خون کی ندیاں بہیں، کیونکہ وہ طالب کیا تھے، طالب دنیا تھے، ٹھیک ہے نا۔ جنگیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی ہوئی ہیں اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہوئی ہیں، حضرت علی کے زمانے میں تو آپس میں ہی ظاہر سے مسلمانوں کے درمیان فتنے اٹھ گئے تھے، حضرت عثمان کے غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، لیکن وہ جو جنگیں تھیں نا وہ اسلام کے لیے تھیں، وہ مال غنیمت کے لیے نہیں تھی، وہ وہاں عدل قائم کرنے کے لیے تھی، وہاں انصاف کرنے کا۔ اس کے بعد ملوکیت میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ اس کا جو فوکس تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جنگوں کی صورت میں جو ہے بیت المال ایکسپینڈ ہوتا ہے، عیاشی مطلب ان کی بادشاہت، ان کے محلات، ان کی عیاشیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، تو وہ وہاں جا کے وہاں کے غیر مسلموں کو مسلمان کرنا یا ان کو اسلام کی دعوت دینا، وہ تو خیر حکومتی سطح پہ نہیں ہو رہا تھا، وہ عام لوگ کر رہے ہوں گے، صوفیہ کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا جو ہے وہ یہ تو دوسرے انٹینشن سے جاتے تھے نا۔ جہاد ایک بہت بڑا وہ ہے فریضہ، لیکن جو ہے وہ آپ مسلمان جو تاریخ دیکھیں ملوکیت کی تو اسلام جو ہے نا وہ غالب نہیں آیا خلافت راشدہ کہنے کے بعد، لیکن جو ہے وہ مسلمانوں کو عروج زوال ضرور ہوا، لیکن اسلام کو عروج حاصل نہیں ہوا۔ تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپس میں جنگ و جدل ہوئی، ہررا کا واقعہ ہوا، یزیدی لشکر نے مدینہ پر حملہ کیا، 3 دن تک قتل و غارت ہوا، عصمت دری ہوئی، لوٹ مار کی گئی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ کچھ لوگ جو خاموش بیٹھے رہے نا، کچھ لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا۔ تو اگر سب جو ہے وہ دیکھیں قرآن کی آیت بھی نا والفتنة اشد من القتل، ہم نے جواز بنا دیا امن کو کہ انار کی ہو جائے گی، قتل و غارت ہوگی، وہ ہوگی، لیکن جو فتنہ جو ملوکیت کی صورت میں جو ہوگا نا، اب آج اس نے کیا شکل اختیار کر لی ہے آپ دیکھ لیں۔ یہ جتنے ہمارے حکمران ہیں مسلمان، چاہے جمہوریت ہے، چاہے بادشاہت ہے، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ ملوکیت کی باقیات ہیں۔ کسی ایک مسلمان آپ کے ملک میں ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عاشورہ کے دن میں مطلب اس زمانے میں تو پتہ تھا کہ یزید کم از کم حسین علیہ السلام کا تو نام نہیں لیتا تھا نا، ان کے نام کے پیچھے اپنا کچھ پتہ نہیں تھا۔ آج کے یزید تو مجلسوں میں جاتے ہیں، آج کی یزید کی پولیس جو ہے وہ ہمارے جلسوں، مجلسوں، جلوسوں، 12 ربیع کے جو وہ ہے جلوس، اس کو بھی شامل کر لیں، اس کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں۔ مجلسوں میں جاتے ہیں آپ کے وزیر اعلیٰ، آپ کے وزیر اعظم، منسٹرز، یہ وہ جاتے ہیں۔ یہ تو کس یہ حسینی طریقے پر رہے ہیں، یہ تو یزید کے طریقے پر ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر کی بغاوت جب عبداللہ وہ بڑھ گئی نا امت، تو وہاں بھی خون خرابہ ہوا۔ پھر بنو امیہ کا زوال بھی تھا، ظاہر سی بات ہوا ہے۔ تو انہوں نے تو خیر اپنی طور سے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ یہ جو بھی تمہارے انٹینشنز ہیں نا، یہ تمہارے لیے سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ہوگا، کہ ظالم کا جو ہے نا زوال ہو کے رہتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے نا بے آواز ہے، اور اللہ جو ہے وہ کہتا ہے نا سورۃ وما نقموا منهم ان يؤمنوا بالله العزيز الحكيم، اس میں آگے اللہ تعالیٰ الذي له ملك السماوات والارض
واللہ علی کل شیء شہید. یہ مت سمجھو کہ اللہ جو ہے وہ غائب ہے. اللہ جو ہے وہ جو کربلا میں ہوا، جو آج تک ملوکیت کی باقیات مسلمانوں کا استحصال کر رہی ہیں. عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلامی ممالک میں. پیچھے سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. کوئی ہماری ترقی نہیں ہے، کوئی ہم نے نئی انوینشن نہیں کی ہے. تعلیم میں پیچھے، اخلاق میں پیچھے. ہمارے شہر دیکھنے تو گند سے بھرے ہوئے، ٹھیک ہے نا. روڈوں پہ کچرا نظر آ رہا ہے. صفائی نصف ایمان ہے. ذہن ہمارے اتنے گندے ہیں. زبان پہ ہم گالی سے کم پہ بات ہی نہیں کرتے. ایک جملے میں گالی. اخلاقی طور پہ برباد، معاشی طور پہ برباد. اور ہم پہ کون مسلط کر لیے؟ وہ جو ملعون ہیں، وہ جو گمراہ ہیں، یہود و نصارہ، وہ ہم پر جو ہے مسلط کر دی گئے ہیں، جو اللہ کی تو ہم مطلب ان سے بھی گزرے ہو چکے ہیں. تو یہ بھی سمجھنا چاہیے، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. تو آپ سے ایک موقع، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، جلدی نہ کرو. میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور اپنے کربلا آنے کی وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں. تم مجھے پہچانتے ہو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. کیا میں تمہیں قتل کے لائق لگتا ہوں؟ دیکھو اگر مجھے قتل کرو گے تو قیامت کے دن میرے نانا تمہارے گریبان پکڑیں گے. تم دنیا کی خاطر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے. پھر جو حر بن یزید ریاحی جو 10 وہاں پہ اس نے توبہ کی، وہ یزید کے لشکر میں تھے اور پھر یہاں آ گئے اور ان کی توبہ قبول کر لی. اللہ نے قبول کر لی، امام حسین نے قبول کر لی. تو جب انہوں نے حضرت امام حسین کے سچ کو وہ کر کے توبہ کر لی، تو انہوں نے بھی لشکر ایسی جو یزید ہے اس کو پکار کے کہا کہ تمہاری ماں روئے تم پہ. تم اس نیک بندے یعنی حسین علیہ السلام کو بلایا تم نے اے کوفیو، اور وعدے کیے مگر اب اسے تنہا چھوڑ دیا. تم نے خط لکھ کر بلایا، اب تم پیٹ پھیر رہے ہو. کیا تم نے اس عظیم ہستی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے؟ سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین حق پر ہے اور یزید باطل پر. اور حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں امام سے رخصت لی اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. کوئی کہتا ہے کہ یہ اس 10 محرم کے پہلے شہید ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین کا دوسرا خطبہ، امام نے جنگ کے دوران فرمایا، مجھے پہچانو اور دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے نفس سے رجوع کرو. سوچو کیا کسی کے قتل کا حق بنتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہو؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں یزید جیسے ظالم کی بیعت سے انکاری ہوں. اگر مجھے کیا تم اللہ کے سامنے نبی کے نواسے کا خون لے کر جاؤ گے؟ تو اور زبیر بن قین کا خطبہ، یہ وہ ہیں جن کو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے وہ حضرت امام حسین سے خط لکھے، وہ کوفہ میں تھے اور وہ آ گئے وہاں سے. تو وہ اصحاب میں سے تھے حضرت امام حسین کو. تو انہوں نے کہا یزید کے لیے، اے قوم، اہل بیت رسول کے ساتھ لڑنے سے باز آ جاؤ. بخدا جو حسین کے خلاف جنگ کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے گا. اس میں کسی کو شک ہونا بھی نہیں چاہیے. تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم شہزادے رسول کے خلاف ہو گئے؟ نیکی کے بدلے بدی دے رہے ہو. نیکی کی تھی نا ان کے والد نے، تو مطلب ان کے نانا نے، کہ جب مکہ فتح ہوا تو انہوں نے معاف کر دیا. اور انہوں نے کیا کیا؟ نہ ان کی اہل بیت کی عورتوں کا جو ہے ان کا خیال رکھا، نہ اہل بیت کا خیال رکھا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مودہ القبریٰ جو ہے قربہ، وہ اس کا خیال رکھا. تو یقیناً یوم عاشورہ تاریخ اسلام کا سب سے المناک، روح فرسا اور عظیم قربانی کا دن ہے. اس دن کے واقعات صبح فجر سے لے کر شام غروب تک قدم ہوتے رہے، اور یہ تقریباً صبح جو جنگ ہے وہ صبح 9 سے 11 بجے کے درمیان ہوئی ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ 9 تاریخ کی رات کو حضرت امام حسین نے جو اپنے رفقا کو جانے کی اجازت دی کہ رات کو سواری بناؤ اور نکل جاؤ، لیکن کوئی بھی جو ہے نا وہاں سے نہیں ہٹا. انہوں نے کہا ہم اپنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے، آپ پر جان نچھاور کر دیں گے، لیکن ہم جائیں گے نہیں. تو فجر کی نماز کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے سپاہ کو منظم کیا، اہل بیت کو مرکز میں رکھا، سینٹر میں، سپاہیوں کو دائیں اور بائیں جانب کھڑا کیا، خندقوں میں آگ جلا دی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو. تو آپ علیہ السلام نے، امام علیہ السلام دعا فرمائی کہ یا اللہ ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا ہے. تو ہمیں بھی ہر مصیبت میں اللہ کو سہارا بنایا. اور آپ یہ جو ابھی جتنی تمہید باندھی گئی، جتنے واقعات بنائے گئے، اس میں آپ دیکھیں کہ کبھی بھی خوف جو ہے نا وہ ایمان پر غالب نہیں آیا، ایمانی خوف پہ غالب آیا. اور وہ ٹرینکولیٹی کی جو کیفیت ہے نا وہ حضرت امام حسین ان کے رفقا پر قائم تھی. اور یہ کیسے تھی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. یہ اس آیت کے اس میں تھی، ضمن میں تھی، ان کے اوپر سکینت کی کیفیت تھی، فرشتے ان کا دل مضبوط رکھتے تھے. تو یہ تو مقصد پہلے بھی ہم ہر دفعہ بیان کرتے ہیں، یہ مسلسل مشق ہے. یہ ایک دن میں یہ نہیں آتی ایمان کی طاقت اور یہ طاقت، یہ تو ساری زندگی کی ہم مشق کریں گے. اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ ایسے اس میں اللہ آزمائش میں ڈالے، لیکن آزمائش آتی ہے چھوٹی بڑی، تو اس وقت جو ہے، لیکن ہمارا تو حال ہے کہ چھوٹی سی تکلیف پہ ہماری جو ہے نا وہ چیخنا چلانا اور گیلا کرنا اور پتہ نہیں کیا کام شروع ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو ظہر سے قبل تقریباً 9 تا 11 بجے جو ہے یہ جنگ کا آغاز ہوا. عمر بن سعد نے جنگ کا آغاز تیر برسا کر کیا. تو وہ چونکہ وہ گڈ بکس میں ہونا چاہتا تھا یزید کی اپنی ذات کی، اس کو لوگ کہہ رہے تھے تم تو جنگ ہی نہیں شروع کر، تم ڈر رہے ہو. تو اس نے گڈ بکس کے ہونے کے چکر میں اللہ کی بیڈ بکس میں چلا گیا، اور وہاں پتہ نہیں کیا چکر تھا ان کے دماغ میں، کیا چل رہا تھا. ظاہر سی ہے کہ دنیا کی لالچ، آثر الحیات الدنیا، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے، فإن الجحیم ہی المأویٰ. اور ان کے دماغ میں کیا تھا، حضرت امام حسین کے اس لشکر والوں کے دل میں، ان کے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهِيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو عمر بن سعد نے جنگ کا آغاز تیر برسا کر کیا. گواہ رہو پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. بہت بدبختی کی بات یہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام یہ پہلا تیر جنگ کا اعلان ہے. اور پھر شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا. علی اکبر سب سے پہلے بنو ہاشم کے جوان نے جان دی. علی اکبر نے رخصت لی. امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا
اور حضرت قاسم بن حسن جو حضرت حسن علیہ السلام کے فرزند تھے، انہوں نے کہا شہادت شہد سے میٹھی ہے، شہادت شہد سے میٹھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی استقامت کی، وہ تو مطلب ایک مومن جذبہ کے لیے ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جو جذبہ شہادت کی فرمان لیے بغیر دنیا سے چلا جائے، تو یہ تو پھر اہل بیت ہیں، ان کے لیے تو شہادت جو ہے اور اللہ کی راہ میں جو ہے حق کے لیے جان دینا تو جو ہے نا وہ کیا ہے، بڑے اس کی بات ہے، مطلب گرو کی بات ہے۔ اور حضرت عباس علمبردار تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو کیا کام دیا گیا؟ ان کو جو ہے وہ کام دیا گیا کہ جی وہ ان کو باقی تو لڑ رہے تھے، ان کو پانی لے کر آؤ، تو پانی لینے وہ گئے، لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ان کے بازو بھی قلم ہو گئے، اور جب وہ زمین پر گئے تو پکارا تو پکارا تھا امام حسین علیہ السلام کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بنو ہاشم کے تمام جوان اون، محمد، جعفر، عبداللہ، عثمان، ابو بکر، عبداللہ بن مسلم اور دیگر یہ سب شہید کر دیے گئے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز باجماعت پڑھائی، اور زبیر بن قین اور سعید بن عبداللہ نے نماز کے دوران امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو ڈھال بنایا، اور دونوں مطلب نماز کے دوران بھی اور تیر برساتے رہے، دونوں جام شہادت نوش کیا۔ اور ظاہر سی ہے اس میں یہ نماز خوف ہوتی ہے تو وہ قصر کی جاتی ہے اور مختصر پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بھی ہیں کہ ایک آگے آ جائے گا، پورا ایک طریقہ ہے قرآن میں۔ تو جب سارے شہید ہو گئے تو آپ خیمے کے سامنے صرف اب جو تھے نا وہ حضرت امام حسین تنہا باقی رہ گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام خیمے کے باہر آئے اور آواز دی، کیا کوئی مددگار ہے جو ہماری مدد کرے؟ تو لیکن کہاں، وہ یزید کی فوج والے جو ہیں وہ ان کو، اس میں حضرت امام حسین کا یہ جو وہ تھا نا کہ جو مطلب ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، پرواہ اس بات کی تھی کہ جب یہ جو ملوکیت کے جو اثرات ہوں گے نا امت پر وہ بہت برے ہوں گے، اور اس سے نا اسلام کی شکل بدل جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ملوکیت کے کتنے برے اثرات ہیں، اربوں مسلمان ہیں، کیا اس اربوں میں کتنے، مثلا 10% بھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، کتنے % لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں کیا ہے، حلال رزق کتنے لوگوں کو میسر ہے۔ یہ سب ملوکیت کی جو نا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، آثر وہ ہے اس کے جو ہے وہ اس کے نتائج نکل رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں، اس کو سمجھنے یہ معمولی چیز نہیں، اس پہ خاموشی نہیں برتی جا سکتی۔ جن ممالکوں میں یہ نہیں منایا جاتا، مطلب منایا جا سکتا، تذکرہ نہیں ہوتا، آپ سعودی عرب چلے جائیں، وہاں پہ مطلب ان کو کب 10 محرم آئی، کب گزر گئی، اس دن کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اب فتح مکہ کا دن پاکستان میں کہیں دنیا میں آیا جاتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس دن فتح مکہ کا دن آیا اور گزر گیا۔ تو اس طرح سے یہ تذکرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس نے جو ہے نا وہ امت کو زوال کی طرف لے گیا، اور اس کے اثرات آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، پھر انہوں نے ان کے پاس صرف عورتیں رہ گئی تھیں، پھر انہوں نے ان سے رخصت لی، اور جو سکینہ سلام اللہ علیہ نے، وہ بچی تھی ظاہر سی بات ہے، وہ انہوں نے ان کا دامن تھام لیا، اور ظاہر سی وہ باپ ہیں تو وہ امام علیہ السلام جو ہے وہ ان سے لپٹ کر وہ بھی غمزدہ مطلب ہوئے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کمزوری نہ اہل بیت کی خواتین نے شو کی، اور نہ بنی ہاشم کے مردوں نے شو کی، نہ ان کے رفقا نے جو ہے اس کا مظاہرہ کیا۔ اور وہ تو ان کے لیے غم تو ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ جی ہم امام حسین شہادت کے مرتبہ جو سب شہید کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے، ان کا اپنا مقام تھا، لیکن وہ اگر شہید ہو جاتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ وہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، تحفہ ہے، اور جنہوں نے جو ان کے خلاف کھڑے ہیں ان کے لیے کیا ہے، عذاب کی نوید ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام تنہا دشمنوں کی صف میں گئے، کئی سپاہیوں کو انہوں نے قتل کیا، 3 دن کے بھوکے پیاسے، امام کی طاقت لوگ سمجھ کم ہو گئی ہوگی، لیکن وہ جو ہے اپنی انہوں نے استقلال کا مظاہرہ کیا۔ تو ہمارے تو جو ہے وہ پیٹ ہی نہیں بھرتے، 4 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ جسم ہی اتنے لاغر ہو گئے نا، مطلب کھانے میں ملاوٹ، اس میں ملاوٹ، تو ہم تو کھا کے بھی جو ہے نا ہمارے جسم میں طاقت نہیں آتی۔ اور وہ ان کا مقام دیکھیں صحابہ کا اور اہل بیت کا، کہ وہ بھوکے پیٹ بھی جو ہے نا ان کے جسم جو ہے وہ اس میں وہ اپنی شجاعت شو کرتے تھے، لیکن باہر کے جنگ کے بعد اور یہ جسم میں تھوڑی سی تو وہ آ جاتی ہے، پھر اتنے تیر کھانے کے بعد، اور جب وہ گھوڑے سے گر گئے تو شمر جیسے شک کی کل لوگ سامنے آئے، اور ان پر قاتلانہ مطلب حملہ ہوا تھا، ایک تیر امام کے گلے میں لگا تو زخموں سے چور امام کیا ہوئے، زمین پر گرے، اور شمر نے جو ہے وہ ان کا سر جو ہے اقدس قلم کر دیا۔ اور بعد میں اس کے بعد بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی انہوں نے لاشوں کو پامال کیا، گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ وہ ان کے سر کاٹ کے 72 جو ہیں اس میں وہ علی اصغر کا بھی ایک مطلب آپ دیکھیں درندگی کی حد ہے، وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں نا کہ وہ کسی بھی لینتھ تک جا سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ ان کو ایسا تو کفار بھی نہیں کرتے۔ خیر وہ نیزے بلند کیا گیا اور اہل بیت کے خیمے لوٹے گئے اور آگ لگا دی گئی، اور مطلب بدبختی کی علامت دیکھیں، مطلب وہی مودہ والی بات آ جاتی ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 جو ہم نے پڑھی تھی، اسی لیے پڑھی تھی، اس کا انہوں نے بالکل پاس نہیں کیا۔ جو خواتین اہل بیت کی خواتین تھیں ان کے سروں سے چادر اتار لی گئی، اور جو ہے وہ ان کے زیورات اتار لی گئے، تاکہ بچوں کے حضرت بیوی سکینہ کے وہ جو کانوں سے بالی جو ہے وہ نوچ کے جو وہ زخمی ہو گئی، مطلب آپ حد دیکھیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ
یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے صبر، اور ہم جیسے 90 محرم میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو آخری خطبہ انہوں نے دیا تھا حضرت اہل بیت کو میں خواتین کو، اس میں کہا تھا کہ تم صبر کرنا، اور بالآخر مطلب آخری کامیابی ہماری ہے اور اللہ تمہارا حامی و مددگار رہے گا۔ تو اب جب تمام حضرت امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا تو کربلا کی سرزمین پر ایک خاموشی طاری ہوئی۔ مطلب اب وہ غصہ جب اترتا ہے نا، پہلے تو غصہ ہے اس میں آدمی تباہی مچاتا ہے، جب وہ اترا تو پھر انہوں نے خیمے بھی انہوں نے اس میں کچھ لوگوں کو ہوا ہوگا یہ ہماری بدبختی، ہم نے کیا کر دیا، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کھل کے اس کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے خیرانی میں۔ تو انہوں نے خیموں کو آگ لگائی اور پھر بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ اس کے سپاہی جو ہیں وہ لاشوں کو رونتے ہوئے خیموں کی طرف گئے اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ خیموں کو جلانا شروع کیا۔ تو جو اہل بیت اطہار کی جو خواتین ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ منتشر ہوئی، حضرت بی بی زینب نے جو ہے وہ ان کو سب کو وہ لیڈرشپ کا رول ادا کیا اور سب کو جو ہے وہ جمع کیا اور ان کو جو ہے وہ حوصلہ دلانے کی کوشش کی۔ تو وہ اس میں ظاہر سی بات ہے کسی کے پیر پہ چپل تھے، کسی کے نہیں تھے، اور بڑی مصیبت والی حالت تھی، ظاہر سی پیاس بھی ان کو گھیرے ہوئے تھی۔ تو امام حسین کی بیٹی سکینہ امام زین العابدین جو بیمار تھیں اور باقی خواتین جو ہیں وہ کیا ایک دوسرے کو ڈھونڈتی رہیں، اور حضرت بی بی زینب نے ان کو سلام اللہ علیہ نے ایک جگہ پر انہوں کو وہ کیا، جمع کیا، اور پھر وہ جو ہے وہ ان کو جو ابن عمر بن سعد کی فوج تھی انہوں نے ان کے رات مطلب ہونے لگی تو ان کو ان کی ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کے اور حضرت امام زین العابدین کو ان کو کہاں لے گئے، حضرت ان کو جو ہے اس حالت میں ابن زیاد کی جو ہے وہ کوفہ کی طرف لے گیا، اس کی محل کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے خیال میں اس کو ہم 2 پارٹ میں کر لیتے ہیں، دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد، جو ہم نے تذکرہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور میرا خیال ہے بھی تھوڑا سا ہی ہے، اس کو مکمل ہی کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا، آمین ثم آمین۔ تو اینی وے تو وہ اس قافلے کو لے کے جو ہے روانہ ہوا تاکہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جا سکے۔ تو حضرت یہاں پہ حضرت زینب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا آپ کردار دیکھیں، مطلب انہوں نے کیا شجاعت کا مظاہرہ کیا، عورتوں کے لیے تو ہے ہی، مردوں کے لیے بھی جو ہے نا اس میں بہت سبق سیکھنا ہے۔ تو حضرت بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ کے ان کے شجاعت سے بھی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، مردوں کے لیے بھی۔ تو اس تمام حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے تمام ظلم، آگ، لوٹ مار، شہادتوں اور بے حرمتی کے صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ انہوں نے امام سجاد یعنی زین العابدین کے ساتھ کربلا کے قیدیوں کی قیادت کی اور یزید کے دربار تک خطبے دے کر اسلام کی عزت کو سربلند رکھا، یعنی کہ خطبہ پہلے ابن زیاد کے اس میں دیا، پھر یزید کے وہاں بھی دیا۔ اور دیکھیں ان کو وہاں پتہ تھا کہ مطلب نظر آ رہا تھا کہ ذلت آمیز جو ہے نا وہ پیشی کا سامنا کرنا تھا، اور کوفے میں لوگ جو ہے کچھ جو ہے وہ کچھ نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ہمت نہیں تھی کسی کی بولنے کی۔ تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ ابن زیاد کے دربار میں وہ تاریخی لمحہ ہے جب کربلا کے قیدیوں کو ذلت و خواری کی نیت سے کوفہ کے دربار میں پیش کیا گیا، مگر آپ سلام اللہ علیہ نے کمال شجاعت، علم، فصاحت و بلاغت سے دربار کو منبر میں تبدیل کر دیا۔ یہ خطبہ اس وقت دیا گیا جب امام حسین علیہ السلام اور ان کی اہل بیت و اصحاب کی لاشیں کربلا کی خاک پر گور و کفن پڑی تھیں اور قافلہ اہل بیت زنجیروں میں جکڑا ہوا ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، اور 72 لوگوں کے جو ہے وہ ان کے اس میں نیزے پہ جو سر بھی تھے۔ یہ مطلب آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے بھائی کا، آپ کی اولاد کا جو ہے وہ کسی عورت کے سامنے اس کا نیزہ، مطلب وہ لاش کو دیکھ کے ہی جو ہے نا وہ ہم رونا دھونا شروع ہوا تھا، وہ جا رہا ہے اس طرح سے، مطلب پتہ لگتا ہے نا کہ بنی ہاشم کی عورتیں کتنی ہمت والی تھیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ، اور یہ ہمت ان کو کس نے دی؟ ایک تو مطلب وہ بنی ہاشم ویسے ہی اسٹرانگ تھے اور اسلام نے ان کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے نسبت ان کو اور جو ہے نا وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ ہمارے اعصاب تو بہت کمزور ہیں۔ تو کچھ لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے، کچھ رو رہے تھے، کچھ خاموش تھے، اور ابن زیاد ایک فتح یافتہ بادشاہ کی طرح بیٹھا تھا، اور امام زین العابدین ظاہر تھے کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ وہ بیمار تھے، اور ان کے چہرے جو ہیں ظاہر سے اس سے چادر بھی لے لی گئی تھی۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو ہے وہ جو ان کے چہرے بے نقاب، مطلب تصور کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے چہرے بے نقاب، تصور تو کریں ظلم کی، مطلب آپ، اور پھر کہتے ہیں کہ جی اس بارے میں جو ہے نا وہ اس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اس کا تذکرہ جو ہے نا اس ظالم کو آپ کیسے ایکسپوز کریں گے؟ فی زمانہ آج ہوتا ہے آپ حکمران کے خلاف کوئی موومنٹ نکالیں، کچھ کریں تو وہ تو لحاظ نہیں کرتے نا، عورت کا نہ مرد کا۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو آج کے بھی حکمران ہیں یہ ملوکیت کی باقیات ہیں۔ اب اس پہ بات، اور پھر ان کو تحفظ کون فراہم کرتا ہے؟ جواز انارکی ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، اس میں بہت بڑا مذہبی طبقہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
کیونکہ جتنے آئمہ فقہ ہیں جو ہے امام جعفر ہو گئے، امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، امام مالک ہو گئے، امام حنبلی ہو گئے، انہوں نے کبھی بنو امیہ بنو عباس کی کوئی پوزیشن انہوں نے ایکسیپٹ کی؟ کبھی آپ کو امام ابو حنیفہ کا، کیونکہ اس زمانے میں تو مسجد کا امام جو وہ مقرر کرتا تھا بادشاہ، خلیفہ کہہ لیں، امیر المومنین جو بھی ہے، جو کہ ظاہر سے تھے، وہ ان کو کوئی بھی خلیفہ راشد نہیں مانگتا. کسی کو آج تک امام ابو حنیفہ کا جمعے کا کوئی خطبہ ہے، وہ مسجد کی امامت تک انہوں نے قبول نہیں کی. تو اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں گے جی وہ ان خروج نہیں کرنا چاہیے، تو جو خروج نہیں کرنا چاہیے تو قیام تو کرنا چاہیے. اچھا خروج نہیں کرنا چاہیے تو پھر ان کے ساتھ تعاون بھی نہیں کرنا چاہیے. تو آج چاہے وہ حسینی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، تو وہ ان کی تو صفوں میں یزید موجود ہے، وہ تو ان کی مجلس سے بھی سننا آتا ہے. انہوں نے تو حضرت حسین علیہ السلام کے نام کو ہائی جیک کر لیا. تو حضرت زینب علیہ السلام علیہ نے کیا فرمایا ابن زیاد کے؟ انہوں نے فرمایا تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت دی. اب آپ دیکھیں عزت اور ذلت کا مفہوم ہی جو ہے نا وہ بدل گیا. شکست اور فتح کا مفہوم ہی، وہ جو اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہا تھا وہ اس کی فتح کہاں گئی. اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ہر ناپاکی سے پاک کر دیا. بے شک رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو، اور جھوٹا وہ ہے جو گناہ گار ہو. اور اے ابن مرجان یعنی ابن زیاد، وہ ہم نہیں بلکہ تو ہے ہمت اس ظالم کے سامنے. انہوں نے یہ بات کہہ دی. اور آپ سلام اللہ نے فرمایا سب تعریف اس رب کی ہے جس نے ہمیں شہادت سے عزت بخشی اور کرامت سے ہمیں زینت دی، اور ہمیں اس اہل بیت میں شامل کیا جن سے اللہ نے ہر ناپاکی کو دور کیا اور خوب پاک کیا. یہ کہہ سکتا تھا ابن زیاد. عمر بن سعد یہ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ تو فسق و فجور میں مبتلا تھے. اے ابن زیاد، کیا یہ انصاف ہے کہ رسول کی بیٹیوں کو قید کر کے لایا جائے؟ اب اس ظالم کا دل اتنا سخت تھا کہ اس کے اندر نہ ایمان باقی رہا نہ کچھ باقی رہا، کیونکہ وہ تو آثر الحیات دنیا، اس دنیا کا خواہش مند تھا. اے ابن زیاد، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں مصیبت میں دے کر کمزور کر دیا؟ اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، نہ ہمارے پیغام کو ختم کر سکتا ہے. تو آج 1400 سال بعد بھی ان کا ذکر قائم ہے ابن زیاد پر، تو کوئی یاد نہیں کرتا. تو آپ سلام اللہ علیہ کا تو اپنی سازشیں کر لے، اپنی کوششیں پوری کر لے، اپنی دشمنی میں جتنا زور لگانا ہے لگا دے. اللہ کی قسم تو نہ ہمارا ذکر مٹا سکے گا، نہ ہمارے پیغام کو ختم کر سکے گا، نہ تو ہمارے مقام کو پہنچا سکے گا، اور نہ اس ظلم کے اپنے دامن سے دھو سکے گا. تو جیسے وہ قرآن میں انہم یکیدون کیدا واکید کہتا، تم ہمارے خلاف جو پلاننگ کرنا چاہتے ہو کر لو. پھر ایک وہ ہے جو پلاننگ کرنے والا ہے، وہ دیکھو کیسی پلاننگ کرتا ہے. تو آج عزت کس کے لیے ہے؟ یزید کے اور اس کے فوجیوں کے لیے ہے، جو اس کو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے لیے ہے، یا اہل بیت اطہار کے لیے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ذلت تیرا دامن پر ہے اور لعنت ہر زمانے اور جگہ تیرا پیچھا کرے گی. تو آج دی جاتی ہے کہ نہیں؟ اے یزید کے درباریو، تم سمجھتے ہو ہم قیدی ہیں؟ ہم وہ ہیں جن کے نانا نے دنیا کو انسانیت سکھائی. ہمارے سر کٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا. ہم نے قربانی دی ہے، تم نے ظلم کیا ہے. وقت گزرے گا، تمہارے محلات مٹ جائیں گے، مگر حسین علیہ السلام کا نام قیامت تک گونجے گا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کانفیڈنس کب آئے گا؟ جب آپ میں ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا، آپ کو یقین ہوگا کہ میں جس کے لیے بات کے لیے کھڑا ہوں وہ حق ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے. یہ کانفیڈنس ابن زیاد میں یزید میں تھا نہیں. اور آپ سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ میں نے کربلا میں سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا. آپ کانفیڈنس دیکھیں. تو خلاصہ پیغام یہ ہے کہ ظاہری قید میں بھی زبان آزاد رہی. کربلا کی اصل فتح قیدیوں کے خطبات، تو اس کا ظاہری قید میں بھی زبان آزاد رہی. اور اس پورے اس میں ہم علی اصغر جو ہیں ان کا تذکرہ کرنا رہ گیا، تو اچھا ہے وہ یاد آ گیا کہ جب آپ ظلم کی انتہا دیکھیں، بچوں عورتوں کے ساتھ تو کیا اور بچوں کے ساتھ بھی. جب انہوں نے حضرت علی اصغر کو ایسے اٹھا کے کم از کم بچے کو تو پانی پلا دو، اور وہاں کوئی ملون تھا، اس نے تیر مارا اور اس بچے کے گلے میں لگا اور وہ شہید ہو گئے. اب باپ کے ہاتھ میں اپنا آپ کو کہتے ہیں انگلش میں پٹ یور سیلف ان دیئر شوز، آپ نے آپ کو اس مقام پہ رکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقام پہ کہ خدا نخواستہ ہمارا بچہ ہے اور وہ پیاسا ہے اور ایسے، اور وہ تیر مارا اور خون جو ہے وہ کا فوارہ نکلا. تو اس خون کو ایسے اچھالتے ہوئے ایک باپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ گلا کیا نہیں، شکوہ کیا نہیں. اس نے کہا کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے بیٹے کا خون، اس کی جان یہ پیش کرتا ہوں اور تو ہم سے راضی ہو جا. اور جب شہادت کے وقت بھی انہوں نے یہی فرمایا نا کہ ہماری جو ہے وہ شہادت کو قبول فرما، جیسے قرآن میں ہے نا حضرت ابراہیم علیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ تو ہر مومن ہے. اتنی قربانی کے بعد بھی اتنی عاجزی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ قبول فرما، قبول ہو قبول. ہم تو ذرا سی جو ہے وہ صدقہ خیرات کر کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھ رکھتے ہیں. تو مومن جو ہے وہ صبر بھی کرتا ہے، شجاعت کا بھی مظاہرہ کرتا ہے، قربانی بھی دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما، یا اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے ساتھ ہی میرے خیال سے ہم اس کو اختتام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و بیتہ، جو ہم نے پڑھا اس کو، اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں، کوئی نامناسب بات نکل گئی، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اس کو جو اس سے ہمیں سبق لینے کی توفیق دے کہ جو شجاعت کا مظاہرہ کیا ان اہل بیت اطہار نے کربلا میں، وہ
اس کا مقصد مطلب واقعات بیان کرنا نہیں ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ وہ اتنا استقلال کا مظاہرہ انہوں نے کیسے کیا، ان پہ سکینت کی کیفیت کیسے رہی، ان کا ایمان جو ہے وہ خوف پہ کیسے غالب آیا. تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اور پھر جب ہم غور کریں گے کہ اچھا یہ چیزیں انہوں نے کی تو پھر وہ چیزیں ہم کریں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط ہو، ہمارا خوف جو ہے وہ اس پہ غالب آئے، اور جب سچ اور جھوٹ کا مقام ہو تو ہماری زبان جو ہے نا وہ لڑکھڑائے نہیں اور ہم جو ہے وہ حق پہ قائم رہیں. تو یہ مسلسل ایک مشق ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور ہمیں جو ہے وہ ہماری تمام مسلمانوں کی جہاں بھی ہیں ان کی مغفرت فرمائے. اور اس وقت بھی کربلا جیسی صورتحال ہے، غزہ میں ہے اور بھی مسلمان ممالک میں ہے، اس وقت بھی یزید موجود ہیں. تو یا رب العالمین ہمارے حکمرانوں نے تو ظلم کی حد کر دیا، یا رب العالمین جینا محال کر دیا. کسی مسلمان ملک میں ہمیں عدل نہیں ملے گا، ہم جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے. تو غیر مسلموں کے ہاتھوں، غیر مسلم کفار جو ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، یا رب العالمین ہمارے حکمرانوں کے دل بدل دے، ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے رب العالمین، اور وہ عدل کا نظام جو خلافت راشدہ کے دور میں تھا وہ دوبارہ آئے تاکہ، اور ہمیں توبہ کی اور پلٹنے کی توفیق، کیونکہ ہم تو پارٹی میں لگے ہیں، ہم تو گھومنے پھرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو نلی نہاری کھانے میں لگے ہیں، پتہ نہیں کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر جواز ہی پیدا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا ہے کہ جی خیر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ جہاں جہاں بھی آزمائش میں تکلیف میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کو جو ظلم کر رہے ہیں ان سے نجات دے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہیں چاہے وہ غیر مسلم میں سے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.